بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 197 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عارضے کا بیان۔ یہ عارضہ کیا ہے؟ اصل میں جب مرد اور عورت کا نکاح ہو جائے تو پھر جانبین میں سے کسی کو بھی کوئی ایسا عارضہ ہو جس وجہ سے ان کے درمیان ہم بستری نہ ہو جائے، تو نہ ہونے پر پھر کیا حکم ہوگا، اس حوالے سے آج کا ہمارا سبق ہے۔ در حقیقت یہ ایک باب کا نام بھی ہے، اس باب کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر آگے احادیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو بالرجل سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے کہ یہ باب اس شخص کے بارے میں جو کسی عورت سے نکاح کرتا ہے لیکن اس تک جمع نہیں کرتا، اس کی لعلت کسی ایسی مرض یا عارضی کی وجہ سے کہ جو عورت کو لاحق ہے یا مرد کو لاحق ہے۔ تو بڑھتے ہیں اس باب کی احادیث کی طرف۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب انه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع ان يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما۔ یہ جو روایت ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن شہاب نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس نے کسی عورت سے شادی کی تو پھر اس سے ہم بستری کرنے سے معذور رہا تو اس کے لیے 1 سال کی مہلت دی جائے گی۔ اس دوران اگر اس نے بیوی سے جمع کر لیا تو بہتر ہے، ورنہ ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے وہ آپ نے سماعت کی کہ اگر 1 سال تک یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہی زوجہ اس کی زوجہ رہے گی، وگرنہ پھر یہ ہے کہ ان کے درمیان کیا کر دی جائے گی، تفریق کر دی جائے گی۔ اچھا، اب یہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، لیکن اس کے فوراً بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنا یعنی احناف کا مذہب وہ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد بھی پھر حدیث پاک ذکر کریں گے۔ تو بہرحال ہم پہلے یہ مذہب پڑھتے ہیں۔ فرمایا: قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفۃ ان مضت سنۃ ولم يمسها خيرت فإن اختارته فهي زوجته ولا خيار لها بعد ذلك أبدا وإن اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وإن قال إني قد مسستها في السنة إن كانت سيبا فالقول قوله مع يمينه وإن كانت بكرا نظر إليها النساء فإن قلن هي بكر خيرت بعدما تحلف بالله ما مسها وإن قلنا هي سيب فالقول قوله مع يمينه لقد مسستها وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا احناف کا اسی پر عمل ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اگر سال گزر جائے اور مرد نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی تو عورت کو اختیار دیا جائے گا، اگر اس نے شوہر کو ہی پسند کر لیا تو وہ اس کی بدستور بیوی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کا یہ اختیار ختم ہو جائے گا، اور اگر اس نے علیحدگی کو پسند کیا تو یہ طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اور اگر مرد کہتا ہے کہ میں نے سال کے دوران اس سے ہم بستری کر لی ہے، اب اگر اس کی بیوی سیبہ ہے تو مرد کی بات
قسم کے ساتھ معتبر ہوگی، اور اگر کنواری ہی ہے تو عورتیں اس کی جانچ پڑتال کریں گی۔ پھر وہ عورتیں اگر کہتی ہیں کہ یہ کنواری ہی ہے تو اب اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، لیکن یہ اختیار اس قسم کے بعد ملے گا۔ تو وہ قسم کیا ہوگی کہ بخدا خاوند نے مجھ سے ہم بستری نہیں کی۔ اور اگر اسی صورت میں عورتوں نے دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ سیبہ ہے تو مرد کی قسم کے ساتھ یہ بات معتبر مانی جائے گی کہ خدا کی قسم میں نے اس بیوی سے ہم بستری کی ہے، اور پھر یہ مرد کی بات ہی مانی جائے گی۔ تو بہرحال یہ قول وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہمارے عام فقہائے کرام کا یہی قول ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دوسری حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا مجبر عن سعید بن المسیب انه قال ایما رجل تزوج امرأة وبه جنون او ضر فإنها تخیر ان شاءت قرت وان شاءت فارقت۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مجبر نے سعید بن مسیب سے یہ بتایا، انہوں نے فرمایا جو مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور وہ دیوانہ ہو یا اسے کوئی اور تکلیف ہو تو اس کی بیوی کو اختیار دیا گیا ہے، اگر چاہے تو اسی کے پاس ٹھہری رہے اور اگر چاہے تو الگ ہو جائے۔ قال محمد اذا كان امرا لا يحتمل خيرت فان شاء قرت وان شاء فارقت والا لا خيار لها الا في العنين والمجبوب۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پھر سے احناف کا مذہب لکھتے ہیں، فرمایا کہ اگر تکلیف ایسی ہے کہ اس کے ساتھ عورت کا رہنا ناممکن ہے تو عورت کو اختیار ہوگا کہ خواہ نکاح قائم رکھے اور اس کے پاس ٹھہری رہے، خواہ جدا ہو جائے، اور اگر تکلیف ایسی نہیں ہے تو اسے صرف انین اور اعلی تناسل کٹے ہوئے مرد کے بارے میں اختیار ہوگا، تو اس کے علاوہ اختیار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انین کے بارے میں دو اثر ذکر فرمائے ہیں۔ ایک میں یہ فرمایا کہ جماع پر قدرت نہ رکھنے والے کو 1 سال کی مہلت دی جائے گی، اگر علاج وغیرہ سے وہ جماع پر قادر ہو گیا تو اس کی بیوی کو علیحدگی کا کوئی اختیار نہیں، اور اگر وہ بدستور نااہل رہا تو اس کی بیوی بذریعہ قاضی تفریق کرا لے گی اور علیحدگی اختیار کر لے گی، اور یہ طلاق بائنہ ہوگی۔ اب اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عمل ہے۔ اچھا، دوسری صورت وہ میاں بیوی کے درمیان وطی کرنے یا نہ کرنے کے اختلاف کے متعلق ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ سال کی مہلت ختم ہونے پر مرد کہتا ہے کہ میں نے وطی کی اور عورت اس کا انکار کرتی ہے۔ اب عورت کی حالت دیکھی جائے گی کہ وہ سیبہ ہے یا باکرہ ہے، اور تحقیق کرنے والی عورتیں وہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ تو سیبہ ہے، تو اس صورت میں مرد سے قسم دلائی جائے گی کہ وہ حلفاً کہے کہ میں نے تو وطی کی ہے۔ اس پر مرد کی بات تسلیم بھی کر لی جائے گی۔ اچھا، یہاں سوال ایک اٹھتا ہے کہ مرد کو قسم دلانے کی ضرورت تو نہیں تھی، کیونکہ سیبہ اور اس کے سیبہ ہونے کی عورتوں نے گواہی بھی دے دی ہے، تو اگر مرد جھوٹا ہوتا تو پھر وہ سیبہ ہی نہیں ہوتی، تو اگر یہ سیبہ ہے تو لہٰذا مرد سچا ہے، تو اسے قسم نہیں دلانی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مذکورہ صورت میں عورت مدعیہ ہے اور مرد منکر ہے۔ وہ اس طرح کہ عورت نے دعویٰ کیا ہے کہ میرا خاوند جماع کرنے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے سال بھر میں جماع کیا ہے، مرد اس کا انکار کرتا ہے، تو لہٰذا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کے تحت منکر پر ہی کیونکہ قسم آتی ہے، تو لہٰذا اس مسئلے میں مرد منکر ہے تو اسی پر قسم آئے گی۔ اسی مسئلے میں سال گزرنے پر جماع واقعی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف کیا گیا۔ اگرچہ عورتوں نے بیوی کے سیبہ ہونے کی گواہی دی
اور اسی پر اکتفا اس لیے نہ کیا گیا کہ سیبہ ہونا صرف جماع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اچھلنے کودنے یا کسی بیماری وغیرہ سے بھی تو پردہ بکارت ختم ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ ایک طرف احتمالات آ گئے ہیں، تو ان احتمالات کے ہوتے ہوئے زوج کے منکر ہونے کے ساتھ ساتھ زوج پر قسم لازم آتی ہے۔ ایک تو وہ منکر ہے حدیث کی روح سے، اور دوسرا کہ احتمالات بھی ہیں کہ سیبہ ہونے کا فقط یہی سبب تو نہیں ہے۔ اگر وہ عورت سیبہ ہے تو ہو سکتا ہے وہ چلنے کودنے یا کھیل کی وجہ سے وہ حالت اس کی آ گئی ہو، تو مرد سے باہر صورت قسم لی جائے گی۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ اس اختلاف کے بعد عورت باقرہ نکلی اور عورتوں نے بھی باقرہ ہونے ہی کی گواہی دی، تو اب عورت کو اختیار ملے گا، لیکن عورت کو اس صورت میں قسم بھی اٹھانا پڑے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ برنے بتی کی ہو لیکن پردہ بکارت اس سے نہ زائل ہوا ہو، لہٰذا اس صورت میں مرد مدعی ہوگا کہ میں نے اس سے جماع کیا، اور عورت اس کی منکر ہونے کی وجہ سے وہ قسم اس پر لازم آئے گی، والیمین علی من انکر کے تحت۔ تو ان دونوں صورتوں میں تمام احناف جو ہیں وہ متفق ہیں۔ اچھا، اب اس حوالے سے کچھ روایات آپ کے سامنے رکھی جائیں تاکہ آپ کے دل میں اس حوالے سے اطمینان آئے۔ تو اب یہ پہلی بات یہ ہے، کتاب الاثار میں جو ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ باب العنین میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حسن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت نے آ کر بتایا کہ اس کا خاوند اسے جمع کرنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ نے اس کے خاوند کو 1 سال تک کی مہلت دی۔ پھر جب سال گزر گیا اور وہ پھر ابھی ہم بستری نہ کر سکا، تو آپ نے اس عورت کو اختیار دے دیا، اس نے علیحدگی پسند کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے درمیان تفریق فرما دی اور اس تفریق کو طلاق قرار دیا۔ امام محمد کہتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں جو ہے وہ یونس حسن سے، وہ مغیرہ سے اور وہ حضرت ابراہیم سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان نیند کو اس دن سے مہلت دی جائے گی جس دن اس کے خلاف دعوی قاضی جو ہے وہ سامنے آیا، یعنی قاضی کے پاس جس دن اس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا اس دن اسے مہلت دی جائے گی۔ تو اب اسی طرح ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان نیند کے بارے میں 1 سال مہلت دینے کا فیصلہ فرما دیا، اس دن سے لے کر کہ جس دن عدالت میں مسئلہ لایا گیا اور اس کی بیوی کو مکمل حق مہر دلوایا۔ حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم نے دونوں نے فیصلہ فرمایا کہ ان نیند کی بیوی 1 سال تک انتظار کرے، اس کے بعد اگر وطی نہ ہو سکی تو پھر متعلقہ کی عدت گزارے، اور عدت کے دوران اس کا خاوند اس عورت کے معاملے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو بہرحال اب یہ کتاب الاثار مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر بھی کہ یہ کتابوں میں احادیث موجود ہیں، تو حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ قاضی ان نیند کو 1 سال کی مہلت دے گا، اگر کامیاب ہو گئے تو بہتر، ورنہ قاضی ان میں تفریق کر دے گا۔ اس کی تائید جو ہے وہ کئی ایک آثار سے بھی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ ملا کہ قاضی کی اس صورت میں تفریق و طلاق بائنہ ہوگی، اس کی تائید بھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے حوالے سے آپ نے سماعت کی وہ اس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اچھا، اب تیسرا مسئلہ سے یہ ثابت ہوا کہ 1 سال کی مہلت کی ابتدا اس وقت سے شمار کی جائے گی جب مقدمہ قاضی کے پاس لایا جائے گا، اور اس قول کی تائید بھی آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے پڑھی۔ اچھا، اب ان نیند کو مکمل مہر دینا پڑے گا، تو اب سال کے دوران وطی ہونے کی صورت میں مرد کا قول اور اس کے ساتھ اس سے قسم لینا، یہ بھی آپ نے سماعت کیا کہ اس سے قسم لیا جائے گی، اور عورتوں کا معائنہ کرنا، اس کے 2 طریقے جو ہے وہ مصنف ابن الرزاق میں ذکر کیے گئے۔ ایک یہ کہ مرد اور عورت کو کسی علیحدہ جگہ میں جمع کیا جائے، اور عورتوں کے حوالے سے یہ کہ عورتیں حجاب میں کھڑی اسے یوں دیکھ سکیں کہ وہ بوقت ضرورت جمع کرنے کو بیان کر سکیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد ہم بستری کے وقت کپڑے پر منی لگی رہنے دے، جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ جماع کے قابل ہے اور ہم بستری ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ حاصل کلام یہ ہے کہ معطا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میں
جو اس باب کے تحت ذکر کیا گیا اس کے تائید اور تصدیق وہ کتب احادیث میں واضح الفاظ میں موجود ہے، تو لہٰذا جو مذہب حناف ہے اس کو اپنایا جائے اور اسی کو یہ راجح مذہب قرار دے کر اسی کے مطابق عمل بھی کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ